أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، انسانوں کی پیدائش جب سے اس میں ہوئی ہے، انسانوں کی زندگی میں مختلف حالات آئے ہیں، مختلف دور سے انسانی تاریخ گزری ہے، جن میں سب سے پہلا ذکر، سب سے پہلا دور آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انسانوں کی تعداد میں اللہ رب العالمین نے اضافہ کیا. قرآن کریم میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت میں تھے، یعنی سارے کے سارے لوگ توحید پر تھے. لیکن پھر کچھ صدیوں بعد شیطان نے انسانوں میں شرک کے راستے آسان کیے اور مختلف انداز میں ان کو شرک تک لے آیا، گناہوں تک لے آیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد انبیاء کو بھیجا جو خوشخبری سنانے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائی. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ مختلف ادوار سے، مختلف حالات سے لوگ گزرے، اور پھر جب بھی لوگوں میں گناہ بڑھتے گئے، نافرمانیاں بڑھی، اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا. اور اس سلسلے کی آخری کڑی اللہ رب العالمین نے جس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس وقت عرب کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، اخلاقی اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے. یہاں تک کہ جب آپ نے انہی لوگوں کی تربیت فرمائی، اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ کی کتاب کی آیات ان کے سامنے پیش کیا، تو وہی لوگ اللہ کے اس دین کو قبول کرنے کے بعد اس لائق بن گئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. یا ایک روایت کے الفاظ ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے. اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ دوسرے نمبر پر، پھر اس کے بعد جو آئیں گے. اس طرح یہ حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بہترین ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیشین گوئیاں فرمائی کہ یہ حالات بگڑتے جائیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے قریب ایسے حالات آ جائیں گے حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ. اس قدر حالات برے ہو جائیں گے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ انسان جب کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا. یعنی دنیا کے حالات گناہوں کے اعتبار سے، فتنوں کے اعتبار سے اتنے برے ہو جائیں گے، اور پھر یہ دن گزرتے گزرتے اس مقام تک دنیا پہنچے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرار الناس من تدرکہم الساعہ وہم احیاء، کہ انسانوں میں بدترین لوگ ہوں گے وہ
کہ جن کو قیامت پالے گی اور وہ زندہ ہوں گے، یعنی جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی وہ انسانوں میں سب سے برے انسان ہوں گے، کیونکہ جب تک اللہ کا نام لینے والا کوئی ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی دنیا کے حالات مختلف انداز میں بدلتے رہے اور بدلتے رہیں گے، اور جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے ویسے ہی فتنوں کا دور بڑھتا جائے گا۔ مختلف قسم کے، یہ فتنہ جو لفظ ہے قرآن کریم میں مختلف انداز، مختلف معنی کے لیے اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، لیکن جب فتنوں کا دور کہا جائے تو فتنے کے جو بنیادی معنی ہے وہ ہے آزمائش، یعنی ایسی ایسی پریشانیاں، ایسے ایسے حالات انسانوں کو دیکھنے ملیں گے کہ نیکیاں کرنا انسان کے لیے مشکل پڑ جائے گا۔ وہ انسان کے ایمان کا امتحان ہوگا کہ ان مشکل حالات میں یا اس فتنے کے دور میں، فلاں فتنے کی موجودگی میں انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے یا نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جیسے جیسے ہم قیامت سے قریب ہوتے جائیں گے بڑے بڑے فتنے ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن ان فتنوں کے سامنے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یاد رکھیں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین ہر مشکل سے، ہر مسئلے سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ اور خاص طور سے جو فتنوں کے دور ہیں یا فتنوں سے جو پریشانیاں، جو امتحانات، جو آزمائش ابھی ہمارے سامنے ہیں، اور قیامت کے قریب قریب جیسے ہم جاتے جائیں گے اور بڑی بڑی آزمائشیں اور فتنے آئیں گے، ان فتنوں کے تعلق سے عرب کے ایک مشہور عالم دین مقبل بن ہادی الوادعی رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات ہو چکی، انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے، اور وہ جملہ ہی نہیں بلکہ بہت سارے مطالعے کا، بہت سارے تجربات کا ایک نچوڑ ہے۔ اس کو ہم سامنے رکھیں اور اگر اس کی بنیاد پر غور کریں تو قرآن اور احادیث ہم کو اسی بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے، نحن فی زمن الفتن، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ وَلَا يُنْقِذُنَا مِنَ الْفِتَنِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثُمَّ الْعِلْمُ النَّافِعُ، کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ آزمائشوں کا، فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں سے صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہم کو بچا سکتی ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے، اور اس کے بعد علم نافع، وہ علم جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، جو دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے نفع بخش ہو، ایسا علم ہم کو اس فتنوں سے بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ دونوں باتوں کو ہم سامنے رکھیں۔ پہلی بات کہ فتنوں سے صرف اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ پیارے نبی کی دعاؤں کو دیکھیں گے، نبی کی دعائیں جو ہیں، دعاؤں میں بہت ساری چیزیں ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے فتنوں سے پناہ مانگی ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا آپ تشہد میں پڑھتے تھے۔ دعا میں کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فتنہ دجال سے، دجال کے فتنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض کے بوجھ سے۔ یہ ان چیزوں میں دو چیزیں، ایک موت و زندگی کا فتنہ، پیارے نبی نے اس سے پناہ مانگی اس لیے کہ اللہ کے سوا فتنوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ موت اور زندگی کا فتنہ کہ زندہ جب میں رہوں تو کوئی ایسے کام کروں جو میرے لیے جائز نہ ہو، یا میری زندگی غلط راہ پر چل رہی ہو، یا موت کا فتنہ کہ میری موت جب آئے تو میری موت اچھی نہ ہو، یعنی
حسن خاتمہ مجھ کو نہ ملے، اللہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو، بلکہ اچھی موت میری ہو، زندگی بھی میری بہترین ہو۔ دجال کے فتنے سے پیارے نبی نے پناہ مانگی، اور آپ نے گناہ سے اور قرض کے بوجھ سے پناہ مانگی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اس قدر قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا غرم فحدث فكذب ووعد فاخلف۔ معاملہ یہ ہے کہ قرض سے میں پناہ اس لیے مانگتا ہوں کہ جب انسان قرض لے لیتا ہے اور دینے کی باری آتی ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، تجربہ ہے کہ اکثر لوگ قرض لینے کے بعد جب نہیں دے پاتے تو یہ دونوں گناہ ان سے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، یا پھر وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ اسی طرح ایک دعا ہے صحیح بخاری کی ہی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ، پیارے نبی پناہ مانگتے تھے کن چیزوں سے؟ دیکھیے ایک عذاب ہے کہ عذاب میں انسان مبتلا ہو جائے، لیکن وہ عذاب سے پہلے آزمائش، فتنہ بھی انسان کے سامنے ہوتا ہے۔ جن چیزوں کے عذاب سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، عذاب کے لفظ سے پہلے فتنے سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے فتنے سے، قبر کی آزمائش سے، اور قبر کے عذاب سے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار واعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ یعنی عذاب میں داخل ہونے سے پہلے آزمائش سے، فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اور خاص طور سے آگے کی جو دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنة الغنا واعوذ بک من فتنة الفقر واعوذ بک من فتنة الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دولت کے فتنے سے، مالداری کے فتنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں محتاجی کے فتنے سے۔ دونوں پہلو اسلام نے ہم کو جو اعتدال کی راہ سکھایا ہے، صحیح درمیانی راہ پر چلنے کی تلقین کی ہے، اور پیارے نبی نے دولت کے فتنے سے بھی پناہ مانگی اور محتاجی کے فتنے سے بھی پناہ مانگی ہے۔ بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، محتاجی سے، اور قبر کے عذاب سے۔ تو دولت کے فتنے سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک خاص فتنہ، ایک خاص آزمائش اللہ نے رکھا، اور اس امت کی آزمائش مال کے ذریعے ہوگی۔ وہ دونوں پہلو سے ہو سکتی ہے۔ پہلی شکل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا تھا واللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم۔ لوگوں، صحابہ سے آپ نے خطاب کیا کہ لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، تم غریبی کی وجہ سے پریشان ہو جاؤ گے، مجھے ڈر تو اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا ایسی پھیلا دی جائے گی، تم کو دنیا اتنی دے دی جائے گی، اور پھر دنیا کی دولت جب زیادہ تمہارے سامنے آئے گی تو ویسے ہی تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے جیسے تم سے پہلے کے لوگ مقابلہ کیے، پھر تم بھی ایسے ہی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے جیسے دولت کے چکر میں، دنیا کے چکر میں وہ لوگ برباد ہو گئے تھے۔ یعنی دولت انسان کو کمانا کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہم کو دنیا بھی اچھی دے، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت بھی اچھی دے، یہاں بھی اچھائی دے وہاں بھی اچھائی دے۔ لیکن یہ اچھائی میں یہ یاد رکھیں کہ دنیا ملے آپ کو خوب کمائیے، لیکن دنیا کی دولت کے ساتھ حرام و حلال کی تمیز رکھیے، فتنوں کا خیال رکھیے، اس میں یہ تمیز رکھیں کہ کہیں صرف دنیا کمانے کے لیے ہم اپنی آخرت کو تو نہیں بھول گئے، ہم دین کو تو نہیں چھوڑ دیے، ہم نمازوں کو، عبادات کو تو ہم نے نہیں چھوڑ دیے، ہم نے مال تو خوب کمایا لیکن زکوٰۃ نہیں دیا،
رب کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو فتنوں میں مت پڑ جانا۔ پیارے نبی نے اس سے ڈرایا کہ محتاجی کا ڈر تو نہیں ہے زیادہ، لیکن ڈر یہ ہے کہ دولت زیادہ آ جائے گی تو تم کہیں پریشان، تم اس میں پچھلے لوگوں کی طرح ہلاک و برباد نہ ہو جاؤ۔ لیکن دوسرا پہلو، آپ نے محتاجی کے فتنے سے بھی پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ جب انسان محتاج ہو جاتا ہے، جب کوئی راستہ اس کو حلال نہیں دکھتا، وہ نہیں کما سکتا تو حرام راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے محتاجی میں انسان سے زنا بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، خاص طور سے عورت کے ساتھ یہ پہلو ہوتا ہے، جیسا کہ وہ 3 غار میں جو لوگ چھپے تھے اور ان کے اوپر پتھر آ کر اڑ گیا تھا، اس میں جو ایک عورت تھی جو پریشان حال تھی، اس کے پاس خرچ کا انتظام نہیں تھا، بالآخر وہ ایک شخص کے پاس گئی جو اس کا رشتہ دار بھی تھا، اس سے کچھ پیسہ مانگا تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک میری خواہش تم پوری نہ کرو۔ وہ پہلے تو انکار کی، لیکن جب مجبوری اس کے سامنے تھی، یہ محتاجی کا فتنہ ہے، وہ تیار ہو گئی، اور جب وہ اس کے قریب آیا تو وہ کانپنے لگی۔ اس نے کہا اتق اللہ، وہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ولا تفص الخاتم الا بحقها، جو مہر، جو سیل اب تک نہیں ٹوٹی اس کو اللہ کے واسطے نہ توڑ، یعنی جو گناہ میں نے اب تک نہیں کیا ہے، اس محتاجی کی وجہ سے تیرے سامنے میں آئی ہوں، اللہ سے ڈر اور یہ گناہ میں مجھ کو نہ جانے دے۔ وہ اللہ کا بندہ بھی، اللہ کا ڈر اس کے دل میں بھی آیا اور پھر اس گناہ سے وہ رک گیا۔ بتانا یہ ہے کہ جب انسان محتاج ہو جاتا ہے تو اس سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہوں کے راستے پر چل پڑتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، حرام کماتا ہے، نہ جانے کس کس راستے میں وہ جا سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فتنے سے، محتاجی کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ تو یہ فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ، پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں، محتاجی میں بھی اس رب کو یاد رکھیں اور یہ یقین رکھیں ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات کی کتنی بھی مخلوق ہیں، ساری مخلوقات کو روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ حالات اگر خراب بھی ہیں تو ایک دن نہ ایک دن حالات اچھے ہوں گے، اس کا یقین رکھیں اور اللہ سے فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگے۔ حضرت ابو ملیکہ کہ دعا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتنا، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم واپس دین سے لوٹ جائیں، یعنی مرتد ہو جائیں دین کو چھوڑ کر، اور تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم فتنوں میں مبتلا ہو جائیں۔ تو فتنوں سے بچنے کا پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی جائے، اللہ سے حفاظت کی دعا کی جائے، فتنوں سے بچنے کی دعا اللہ رب العالمین سے کریں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم علم نافع حاصل کریں، یعنی وہ علم جو حقیقت میں صحیح راستہ ہم کو دکھائے، دین کا صحیح راستہ، صحیح چیز ہم کو سکھائے۔ پیارے نبی نے صحابہ اکرام سے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صلی اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، وہ لوگوں اللہ سے وہ علم مانگو جو تمہارے لیے نفع بخش ہو، اور اس علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو تمہارے لیے نفع بخش نہ ہو۔ آج امت کے علم میں پچھڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علم کی تقسیم دینی اور دنیاوی کی بنیاد پر کر دیا گیا، دینی علم اور دنیاوی علم، یہ تقسیم صحیح نہیں ہے۔ شریعت نے ہم کو جو تقسیم سکھایا ہے وہ ہے علم نافع، یعنی وہ ایجوکیشن، وہ تعلیم جو ہمارے لیے فائدے مند ہو، اور دوسرا وہ تعلیم جو ہمارے لیے فائدے مند نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ۔ آپ نے یہ سکھایا ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہوئے جو چیز تمہارے فائدے کی ہے اس کے لیے انتھک کوشش کرو۔ احرص علی ما ينفعک، جو چیز بھی تمہارے فائدے کی ہے، دنیا کا فائدہ ہو دین کے سامنے رکھ کر، دین کو سامنے رکھ کر، دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، اس کو حاصل کرو، اس کے لیے خوب کوشش کرو۔ اور صرف یہ یاد رکھو، کوشش ہی نہیں کہ انسان اپنی محنت کے بل پر ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اور دنیا کمانے کے لیے جب انسان صرف کوشش کو یاد رکھتا ہے تو وہ انسان غلط راہ پر بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے ساتھ میں آپ نے فرمایا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، صرف اپنی کوشش اور محنت نہیں، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اور اس کے ساتھ یہ فائدے مند چیز کو حاصل کرنا۔
کرنا. تو علم نافع حاصل کرنا ہے. اس کو حاصل کرنے سے ہم فتنوں سے انشاءاللہ بچیں گے, جس میں پہلے درجے پر, پہلے نمبر پر قرآن اور حدیث کا علم ہے. قرآن کو پڑھیں سمجھیں, حدیث کو پڑھیں سمجھیں اور اہل علم سے پوچھیں. اس لیے کہ جب انسان علم سے دور ہو جائے گا تو فتنے آئیں گے. پیارے نبی نے اس لیے علم نافع کا سوال بھی کیا ہے اور اللہ سے پناہ بھی مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جو ڈرتا نہیں, ایسے علم سے جو فائدے مند نہ ہو, ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہوتا ہو, اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہوتی ہو. یہ چار چیزوں سے آپ نے اللہ کی پناہ مانگی, جس میں ایک ہے علم غیر نافع, جو نفع بخش علم نہ ہو. اللہ میں تیری اس سے پناہ چاہتا ہوں. تو علم نافع حاصل کرنا اور علم غیر نافع سے اپنے آپ کو بچانا, روکنا, یعنی قرآن و حدیث کا علم پہلے نمبر پر. اس کے بعد جو دنیا کے اور بھی علوم ہیں, جو ہنر ہیں, وہ انسان حاصل کرے لیکن اپنے رب کو یاد رکھے. اس لیے کہ اب میں جو آپ سے دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کا پہلا راستہ ہم اللہ سے دعا کریں, اور دوسرا طریقہ علم نافع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے قرآن کے تعلق سے کہ لوگوں یہ قرآن رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں, دوسرا سرا تمہارے پاس ہے. فَإِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. اگر قرآن کو حقیقت میں تھام لوگے, اس کو اپنا لوگے, نہ کبھی گمراہ ہوگے نہ کبھی ہلاک و برباد ہوگے. اور جب قیامت قریب آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں ہے, إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ. قیامت کے قریب ایسے دن آئیں گے کہ اس میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اس میں عام ہو جائے گی. علم اٹھ جائے گا اور جہالت لوگوں میں پھیل جائے گی. جب علم اٹھ جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی, تو فتنے انسان کو زیادہ پریشان کریں گے, زیادہ انسان فتنوں میں مبتلا ہوگا. کیسے علم اٹھے گا؟ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں سے علم کو چھین لے گا, بلکہ دوسری روایت میں صحیح بخاری کی ہی ہے, اس میں وضاحت ہے, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد ولكن ينزع العلم بقبض العلماء. اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں سے علم کو نہیں نکالے گا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو وفات دے کر علم کو اٹھا لے گا. جب بڑے بڑے علماء جو حقیقت میں قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں, صحیح سمجھ اسلاف کے منہج پر جو صحیح سمجھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, جب وہ علماء کو اللہ اٹھا لے گا, حتی اذا لم یبقی عالما, جب یہاں تک کہ اللہ کسی عالم کو دنیا میں باقی نہیں رکھے گا, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اور یہ تو بعد کی بات ہے, ابھی لوگ جو ہیں اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ جس کی بات اچھی لگی, جس کی بات چکنی چپڑی باتیں جس کی سن لیے, یہ نہیں سوچتے کہ منہج کیا ہے, کہ نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہیں یا نہیں, یا اسلاف کے انداز میں انہوں نے اسلاف کی سمجھ کے مطابق بیان کرتا ہے یا نہیں. بس جس کی بات اچھی لگی اس کے پیچھے پڑ گئے. ابھی علماء موجود ہیں, اس کے باوجود لوگ اس راستے پر چلے جاتے ہیں. جب علماء نہیں ہوں گے اس وقت انداز کیا ہوگا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فَسُئِلُوا, پھر ان سرداروں سے سوال ہوگا, لوگ دینی سوال پوچھیں گے, دین کے معاملات ان سے سوال کریں گے. فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ, اب علم تو ہے نہیں ان کے پاس, صرف ظاہری باتیں ہیں, جاہل کو سردار بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ, وہ جاہل سردار جو اپنے آپ کو لوگوں کا بڑا رہنما سمجھ رہے ہوں گے, وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اللہ کی پناہ ہے اس فتنے سے. اس لیے اللہ نے ہم کو یہ سکھایا, پیارے نبی نے یہ سکھایا کہ علم نافع مانگو اللہ سے اور علم غیر نافع سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایسے علماء سے اپنا تعلق قائم کرو, ان سے رابطہ رکھو جو حقیقت میں تم کو صحیح رہنمائی کریں. ورنہ اسلاف میں سے کسی کا بڑا بہترین قول ہے, لولا العلماء لکان الناس کالبہائم, اگر علماء زمین میں نہ ہو تو لوگ جانوروں کی طرح ہو جائیں گے, کیونکہ صحیح رہنمائی قرآن و حدیث
کی روشنی میں علماء کے ذریعے سے لوگوں کو ملتی ہے، اور جب یہ علم کم ہو جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اس دور میں فتنے آئیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، فتنوں سے بچنے کا بہت مضبوط راستہ ہے کہ ہم کو علم ہو فتنوں کے بارے میں۔ یہ فتنہ ہے کیا، یعنی کون کون سی چیز ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو فتنوں کے اسپیشلسٹ تھے، صحیح بخاری میں ایک لمبی روایت ہے، اس میں ان کا فرمان ہے کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ صحابہ کرام ہمارے ساتھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، فتنے کون سے ہیں، کون سے فتنے آئیں گے، کیوں پوچھتا تھا فتنوں کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں، مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ گناہ مجھ کو نہ پہنچ جائے، میں اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ تو ہمیں فکر یہ ہو کہ ہم کو معلوم ہو کہ کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہاں تک کہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال، کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس فتنے سے بچنے کا راستہ بھی یہ ہے، ایک تو اللہ کی پناہ مانگے، جیسا کہ آپ نے سنا نماز میں پیارے رسول دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور ساتھ میں آپ نے علم کی طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو انسان سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب اگر تم میں سے کسی کو وہ دجال کا سامنا ہو جائے فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ اول آیت من سورۃ الکہف، کہ اگر تم میں سے کسی کا سامنا اس سے یعنی دجال سے ہو جائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی شروع کی آیات کی تلاوت کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایتیں ہیں۔ تو یہ یاد رکھ کے علم کے ذریعے ہم فتنہ دجال سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، جو سب سے بھیانک فتنہ ہے، اس کے تعلق سے جو باتیں ہیں اس کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ کھڑے ہوئے فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، اللہ کی شایان شان جیسے اس کے لائق ہے آپ نے حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا دجال کا ذکر کرتے ہوئے انی لَأُنذِرْتُكُمُوهُ، لوگوں میں تم کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا أَنذَرَ قَوْمَهُ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، لیکن ایک بات میں تم سے کہہ رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں کہا، وہ کون سی بات ہے؟ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ، یہ یاد رکھو کہ دجال کانا ہوگا، اور یقیناً اللہ رب العالمین کانا نہیں ہے، اللہ بے عیب ہے، اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی عیب نہیں، اور دجال کانا ہوگا۔ دجال کے تعلق سے بتایا گیا اس کے پیشانی میں کافر لفظ لکھا ہوگا۔ یہ علم دیا گیا ہے ہم کو پیارے نبی کی طرف سے، جو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے لیے ایک مضبوط اور قیمتی راستہ ہے، یعنی علم سے ہمارا رشتہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ سورہ کہف کی آیت وہ پڑھے گا، وہ تلاوت کرے گا جس کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا۔ اب قرآن سے ہی رشتہ نہیں ہے، علم سے تعلق نہیں ہے، تو کہاں سے قرآن کی سورہ کہف کی آیتیں پڑھ لیں گے؟ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا ہے، اب کس نے پڑھے اپنے آپ میں خود پوچھئے، اور نہیں پڑھے تو کیوں نہیں پڑھے؟ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں ہم کو پڑھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ دجال کا فتنہ، وہ علم کی بنیاد پر بھی ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے سامنے دجال کے فتنے کی تفصیل بیان کی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ جب دجال آئے گا، آپ نے فرمایا یأتی الدجال وہو محرم ان يدخل فی نقاب المدینہ،
جب دجال مدینے کے قریب پہنچے گا تو مدینے کی گھاٹیوں میں داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی مدینے کی حد میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور پھر اسی وجہ سے مدینے کے قریب ایک علاقے میں وہ رکے گا۔ تو فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ يَوْمَئِذٍ مِّنْ خَيْرِ النَّاسِ، اس دن اس کے پاس بہترین انسانوں میں سے ایک انسان، یعنی انسانوں میں بہترین، اچھا بہترین انسان، ایک دیندار جس کے پاس علم بھی ہوگا دجال کا، وہ شخص اس کے پاس پہنچے گا، اور جب دجال کو دیکھے گا تو کہے گا اشہد انک الدجال الذی حدث لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا۔ یعنی وہ آدمی یقین کے ساتھ اس لیے کہے گا کہ وہ ذکر کیا کرے گا، ہم کو اللہ کے رسول نے بتایا، احادیث سے اس کا تعلق ہوگا، اس لیے وہ پہچان لے گا کہ حقیقت میں یہ دجال ہے۔ یعنی دجال کے فتنے سے بچنے کا راستہ جو ہے وہ علم بھی ہے، ایک اللہ کی پناہ بھی، اور دوسرا علم ہے۔ جب وہ آدمی یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو حقیقت میں وہی دجال ہے جس کا ذکر ہمارے لیے پیارے رسول نے کیا تھا، تو دجال اپنے ساتھیوں سے کہے گا ارأیتم لو قتلت هذا ثم احییتہ، لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح اپنے چیلوں سے جو اس کے ساتھ جو اس کے فتنوں میں آ جائیں گے، ان سے کہے گا کہ اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں، ثم احییتہ، پھر اس کو زندہ کر دوں، تو کیا تمہارے پاس کوئی شک باقی رہے گا؟ یعنی کیونکہ وہ اعلان کرے گا کہ میں رب ہوں، میں لوگوں کا سب کچھ ہوں، تو اس کے بعد جب وہ لوگوں سے پوچھے گا جو اس کے حالی محالی ہیں کہ اگر میں اس آدمی کو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں دجال ہوں، اس کو قتل کر دوں اور اس کو پھر سے زندہ کر دوں، تو میرے بارے میں کوئی شک تمہارے پاس رہے گا؟ تو کہیں گے نہیں۔ فَيَقْتُلُهُ، وہ اس دیندار، اس علم والے انسان کو جب قتل کر دے گا اور اس کے بعد پھر سے زندہ کرے گا، تو اب وہ آدمی کا جواب سنیے، وہ آدمی کا جو قول ہے، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی کہے گا ما کنت فیک اشد بصیرۃ من اليوم، کہ آج تک مجھے جتنا یقین نہیں ہوا تھا آج یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ یعنی وہ دجال کے اس بات کو سننے کے بعد، دجال کی اس قدرت کو دیکھنے کے بعد کہ انہی کو قتل کرے گا وہ اور پھر سے زندہ کرے گا، زندہ ہونے کے بعد وہ کہیں گے، وہ جو بھی ہو، کتنی قسمت والے ہیں کہ نبی کی زبان سے ان کے لیے یہ فرمان جو کئی سو سال، سینکڑوں سال کے بعد جو انسان آئے گا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دجال سے یہ کہے گا وہ کہ آج یقین ہو گیا حقیقت میں پوری طریقے سے کہ تو دجال ہے۔ اب دوبارہ دجال ان پر حملہ کرے گا، فلم یسلطہ، اب نہیں کر سکے گا وہ، جب دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو دجال ان کو نہیں مار سکے گا۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ دجال کے فتنے، دجال جیسے خطرناک فتنے سے بھی بچنے کا راستہ پہلے ہم اللہ سے پناہ، اللہ کی پناہ مانگے اس فتنے سے، اور دوسری چیز علم بھی حاصل کریں۔ اور پیارے نبی نے ہم کو ایک ایک چیزیں بتا دیا، اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی۔ آپ نے فرمایا ماؤہ نار و نارہ ماء، اس کا پانی، اس کے پاس جو پانی ٹھنڈا پانی دکھے گا لگے گا وہ آگ ہوگی، اور جو آگ ہوگی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ جنت و جہنم کے مناظر اس کے پاس ہوں گے۔ تو یہ یاد رکھیں دجال جیسا فتنہ بھی اور اس کے علاوہ جتنے چھوٹے بڑے سارے فتنے ہیں، ان سارے فتنوں سے بچنے کا راستہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک اللہ کی پناہ مانگے فتنوں سے، اور دوسری چیز ہم علم حاصل کریں صحیح علماء سے جو منہج سلف کی روشنی میں قرآن و حدیث ہم کو سمجھائیں، بتائیں، ان سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ قرآن خود پڑھیں، پڑھنے کے بعد سمجھ کے، ایسا نہیں کہ اپنی سمجھ جو آ گئی وہی ٹھیک ہے، اہل علم سے پوچھیں، سنت رسول سیکھیں اور اس انداز میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے، اسی سے ہم فتنوں سے، پریشانیوں سے دنیا میں بھی محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ قبر کے اور جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور باطن، چھپے اور کھلے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔